بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیہم ولعلهم يتفکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر۔ اے محمد بھائی درود شریف نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ دو مصرے بالخصوص آپ کی نظر۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ اور کسی نے پنجابی میں خراج عقیدت پیش کی ہے نبی علیہ السلام کو۔ پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے کہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا ہے کہ جہاں میرے نبی کے قدم لگے، اس زمین جیسی کوئی زمین نہیں ہے، اور جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتے ہیں ویسا نام محمد جیسا نہیں ہے، لیکن جو میرے نبی کا چہرہ چومتی ہے۔ کہندہ جس تھاں تے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چمے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹ بھئیے، وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بندہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے مکے آیا، منڈی میں اونٹ بیچ دیے۔ جس بندے نے اونٹ خریدے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو یہاں رک جا، میں تیرے پیسے شام کو دوں گا۔ شام ہو جاتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ کل دوں گا۔ دوسرا دن آتا ہے تو اس کو بولتا ہے شام کو دوں گا۔ دوسری رات آ جاتی ہے، اس کو بولتا ہے کل دوں گا۔ اب وہ دیہاتی آدمی اتنی دور سے اونٹ لے کے آیا، مکے کی منڈی میں بیچے، 1450 سال پہلے کا وقت ہے، کوئی ہوٹل بھی نہیں، کوئی بازار اتنا بڑا نہیں، بس منڈی لگتی ہے کبھی کبھی۔ بڑا پریشان ہوا تو بیت اللہ میں گیا، حرم مکی میں۔ تو حرم شریف میں
مکہ شریف کے سارے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے اس وقت کے جو سردار تھے الگ الگ قبیلوں کے، وہ ایک جگہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تو جب باہر سے بندہ آیا، پیسے مارے گئے، تو اس نے سوچا میں ان کو جا کے درخواست کرتا ہوں کہ میرے پیسے فلاں آدمی نے لے لیے۔ وہ ان لوگوں کے پاس گیا، اور جب اس نے کہا کہ میرے پیسے مار لیے ہیں، تو وہاں امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ کون امیہ؟ جس کے حضرت بلال غلام ہے، ابو جہل کا جو رشتہ دار لگتا ہے۔ ابو لہب بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، عبداللہ بن جیدان بھی تھا۔ اب اس غریب آدمی نے جا کے ان سب چودھریوں سے کہا کہ میں تو اونٹ بیچنے آیا تھا اور میرے اونٹ بک بھی گئے، لیکن ایک بندے نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا بھائی اس کا نام بتا، کون ہے جو تیرے پیسے نہیں دیتا؟ تو ان سب نے جب اس سے نام پوچھا تو اس نے کہا جی اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ جب امیہ نے ابو جہل کا نام سنا، اس غریب آدمی کے منہ سے ہنسنے لگا، اور یہ سارے جو ہیں اس کا مذاق اڑانے لگے، کہتے اچھا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مارے؟ اب وہ بندہ بڑا حیران ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ ابو جہل مکے کا گورنر ہے، ان سب کا استاد ہے، یہ سارے اس کے چیلے ہیں، اسے تو یہ بات پتہ ہی نہیں۔ اتنی دیر میں امیہ کو ایک شرارت سوچی، اس نے اس غریب آدمی سے بیت اللہ کی طرف انگلی کر کے کہا، کہتا وہ دیکھ بیت اللہ کے ساتھ ایک شخص ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اکثر بیت اللہ سے ٹیک لگا کے تشریف رکھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ تو اس نے اشارے سے کہا، کہتا وہ ہے نا، وہ تیرے پیسے دلوا دے گا۔ اور جب اس نے یہ بات کہی نا تو شرارتاً مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ۔ جس بندے کے پیسے پھنسے ہوئے تھے وہ کہتا ہے کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ یہ مجھے نجات کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امیہ نے اس لیے راستہ دکھایا کیونکہ ابو جہل رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے اور امیہ کے ساتھ مل کے روزانہ سازشیں کرتا ہے۔ تو امیہ یہ چاہتا ہے کہ یہ غریب بندہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جائے گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی رسول اللہ کے چوکھٹ پر فریاد لے کر جائے اور اس کی سنوائی نہ ہو، یہ تو دشمن کا بھی ایمان ہے۔ آج بھی کوئی مدینے میں جا کے روضے رسول پہ کھڑا ہو کے درخواست لگا دے تو رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بندہ گیا، حضور نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اب نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا، جیسے ہی ابھی الیک سلیک بھی نہیں ہوئی، پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو دو باتیں کہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کو ایسے لگا جیسے کوئی مربی مل گیا ہو، محسن مل گیا ہو۔ فرمایا تم تو مجھے مسافر لگتے ہو، پریشان حال لگتے ہو، اور ایسا ہے کہ تم بھوکے بھی لگتے ہو دیکھنے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بالکل آپ نے صحیح پہچانا، میں مسافر، پریشان اور میں بھوکا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا دھرم کون سا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری برادری کون سی ہے، تمہارا علاقہ کون سا ہے، تمہاری ذات کون سی ہے، تمہارا رنگ کون سا ہے، تم کس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یہ نہیں پوچھا نبی علیہ السلام نے۔ فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تم کو تو ہم گھر لے کر چلتے ہیں، گھر پر جا کے پہلے تمہیں کچھ کھلائیں گے، تمہاری کچھ مہمانداری کریں گے، پھر تمہاری اگلی بات سنیں گے۔ آپ علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، اس کو ناشتہ کروایا، کھلایا پلایا۔ جب اس کو سکون ہو گیا تو اب پوچھا کہ اب بتا بھائی کیا بات ہے۔ ادھر امیہ نے اپنے غلام کو کہا کہ پیچھے پیچھے لگا رہے، اور جب نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ ٹکراؤ ہوگا ابو جہل کے ساتھ، کیونکہ ابو جہل بدماشی کرتا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے، مکے کا چودھری ہے نا، تو جب ٹکراؤ ہوگا، جب وہاں بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، جب لڑائی ہوگی، تو مجھے بھی آ کے خبر کرنا تھا کہ ہم لوگ بھی اس میں جا کر شامل ہو جائیں۔
اب مخبر پیچھے پیچھے ہے. نبی علیہ السلام نے جب اسے ناشتہ کروایا پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے ایسے ایسے میں اونٹ بیچنے آیا تھا, ایک آدمی نے پیسے مار لیے, پیسے نہیں دیتا, میں غریب آدمی ہوں, سارا مال بک گیا, آگے سے خرید کے لائے ہوں, ان کو بھی پیسے دینے ہیں, منافع کے پیسے بھی بیچ میں. تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چل ہم نہیں تجھے تیرے پیسے دلوا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر چل پڑے. کہاں جا رہے ہیں جی؟ بدترین دشمن جو ہے ابو جہل, اس کے دروازے پر. پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکلا, ڈانٹ کے فرمایا کیوں غریب کے پیسے مار رکھے, پیسے لا, رقم لاؤ اونٹوں کی. او مخبر بھی پیچھے پیچھے. تو ابو جہل نے بھیگی بلی کی طرح اندر گیا, جا کے اونٹوں کی جو رقم تھی ایک تھیلی میں ڈال کے اس نے لا کے اس غریب آدمی کو دے دی. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ فرمایا آئندہ نہ کسی کے پیسے مارنا. اور پھر جب وہاں سے چلیں تو اس غریب آدمی کو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں, خود پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں اب تمہارا اگر کام بن گیا ہو, تسلی ہو گئی ہو, تو اب اجازت ہے, مطلب خود ہی بھیک دیں, خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. دینے والے بھی محمد رسول اللہ, پھر دعا بھی دیتے ہیں ساتھ میں, اور پھر جس کو دے رہے ہیں اس سے اجازت بھی چاہتے ہیں. تو اس نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا پیاری صورت والے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, رسول اللہ کو جو لوگ ابتدا میں نہیں جانتے تھے, رسول اللہ کے جنہوں نے پہلی بار دیکھا اور جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں, جن تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ یہ خاتم النبیین ہیں, تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ کس نام سے رسول اللہ کو پکارتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ فتوہ زیادہ کھیلتے ہیں, سیرت کو کم پڑھتے ہیں. ہم لوگ ٹانگیں زیادہ کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی, رسول اللہ کو کم پڑھتے ہیں. تاریخ اٹھائیں, دنیا کی تمام اقوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منتظر تھی کہ خاتم النبیین آئیں گے. یہ جس گھر میں رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھی ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے, اس محل کو مدینہ کے بادشاہ نے رسول اللہ کی آمد سے 1000 سال قبل اس لیے تیار کروایا کہ کسی دن محمد رسول اللہ مکے میں پیدا ہوں گے, ہجرت کر کے جب یشرف آئیں گے تو پھر میرے اس گھر کے اندر. ام معبد نے جب رسول اللہ کو دیکھا, آپ لوگ جانتے ہیں ام معبد کو؟ ام معبد وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر گفتگو کی ہے, رسول اللہ کی آنکھوں پر گفتگو کی ہے, رسول اللہ کی زلفوں پر گفتگو کی ہے, رسول اللہ کے چہرے پر گفتگو کی ہے, قد و کاٹ پر گفتگو کی ہے, نورانیت پر گفتگو کی ہے. اور ام معبد نے بھی وہی نام رکھا جو اس بندے نے رکھا. جس بوڑھی عورت کا تیل زمین پر گر گیا, اس نے بھی رسول اللہ کو اسی نام سے یاد رکھا. اور جب بلال کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے, وہ بھی اسی نام سے پکارتے تھے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ کے بندے جو رسول اللہ کو پہلی بار دیکھتے تھے نا, وہ رسول اللہ کو سوہنی صورت والا کہتے تھے, پیارا کہتے تھے, نورانی چہرے والا کہتے تھے. نام تو نہیں پتا ہوتا تھا, لیکن رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے خود ہی نام رکھ دیتے تھے کہ یہ سوہنی صورت والے ہیں. اب اس بندے نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا, کہنے لگا یہ پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ مجھے بتائیے تو صحیح, آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہی جس کا سارا مکہ دشمن ہے. فرمایا اچھا آپ وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ اب گاؤں بعد میں جاؤں گا, پہلے آپ کے حلقے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھیا نے 2 گٹھریاں بنائی نا, بوڑھیا نے 2 گٹھریاں بنائی, ایک اٹھاتی ہے
تو دوسری نہیں اٹھتی، پہلی زمین پہ رکھتی ہے تو دوسری اٹھاتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام گزرے، فرمایا اماں ہم پہنچا دیں تمہارا سامان، کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ مکے کے قریب میں میرا گاؤں ہے جہاں سے میں بیعہ کے آئی تھی وہاں جانا ہے۔ رسول اللہ نے دونوں گٹھریاں اٹھا لی، سارے راستے رسول اللہ کی برائی کرتی جا رہی ہے، سارے راستے نعوذ باللہ رسول اللہ کو جادوگر بتا رہی ہے۔ جب رسول اللہ اس کے گھر پہنچے، سامان رکھا، پھر کیا ہوا؟ جب سامان رکھ دیا پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے سامان رکھا، پلٹ کے چلنے لگے، اس نے بھی وہی بات کہی کہ پیاری صورت والے اپنا نام تو بتاتا جا۔ اور سنو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ماں نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ وہ یہاں تو ہمارا جب تک نام نہ ہو جائے تو پنگا ہی نہ پڑ جائے۔ وہ بولے ٹرسٹی اور جتنے چودھری ہو گئے، نہیں تو ہمارا نام ہی نہیں آیا۔ یہاں تو نام کے پیچھے بڑے بڑے دولت کے انبار شادیوں میں خرچ کیے جاتے ہیں کہ ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے کیا اس اماں کو کہا؟ فرمایا چھوڑو نام میں کیا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، وہ پیچھے آئی، رک جاؤ پیاری صورت والے اپنا نام بتا کے جاؤ۔ رسول اللہ نے پھر کہا کہ نام نہیں بتا سکتے، نام میں کچھ نہیں رکھا کیونکہ ہمارا مقصد تیری خدمت ہے۔ نبی علیہ السلام جب دوسری بار چلے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگا اگر کوئی مکے سے آ کے مجھے پوچھے گا مکہ چھوڑ آئی تھی تو کس لیے چھوڑا تھا، جب میں بتاؤں گی کہ ایک نیا دین آیا اس کے ڈر سے چھوڑا، تو میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ اتنی پیاری صورت والے وہاں رہتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ماں وہ سارے راستے جس کی برائی کرتے ہوئی آئی ہو، میں وہی محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے چلے جا رہے ہیں، ایک بندہ چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا کیوں روتا ہے بھائی؟ کہنے لگا جی میں بیمار ہوں، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا پھر چکی کیوں پیستا ہے؟ کہنے لگا جی میرا مالک مجھے مارے گا، میرا مالک مجھے مارے گا، اگر نہیں پیسوں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ اب وہ چکی پیسنے والا خود کہتا ہے، کہنے لگا میں تو روزانہ چکی پیستا ہوں، روزانہ مار کھاتا ہوں، کیونکہ میں غلام ہوں، کالا ہوں، حبشی ہوں، اور روزانہ یہی سلسلہ چلتا ہے۔ روز بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، وہ مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آج انہوں نے بھی دیکھا، پوچھا، چلے گئے۔ ابھی اتنا سوچ ہی رہا ہے کہ پیارے کریم پیغمبر واپس آئے، ایک ہاتھ میں کھجورے ہیں، دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اس کو چکی سے ہٹایا، کھجوریں کھلائیں، گرم گرم دودھ پلایا اور فرمایا تو اس بستر پر لیٹ جا، آرام کر۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں بستر پر لیٹ کے آرام کروں گا تو چکی کون پیسے گا؟ فرمایا تو آرام کر، چکی کی فکر نہ کر، تیری جگہ چکی میں پیس دوں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے 3 راتیں لگاتار جب اتنی مدد کی، اب جس کی مدد ہو رہی ہے اس کے دماغ میں آیا یہ بات، یہ کون ہے یار جو غریبوں کی مدد کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو غلاموں کی خبر گیری کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو کالے لوگوں کو پوچھ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو پھٹے حال لوگوں کا مسیحا بن کے آیا؟ اور جب اس نے پوچھا تیسرے دن، اے پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ فرمایا میں محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھ بلال کو اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لیجیے۔ اور جب بلال ایمان لے آئے تھے نا، پتہ کسی کو نہیں تھا۔ جب بلال مسلمان ہوئے پتہ کسی کو نہیں تھا، امیہ کو بھی نہیں پتا تھا، ابو جہل کو بھی نہیں پتا تھا، عتبہ کو بھی نہیں پتا تھا، مکے میں دہشت کا ماحول تھا۔ عمار بن یاسر
سنا ہے نام عمار بن یاسر کا؟ سیدنا عمار بن یاسر وہ عظیم العظم صحابی ہیں کہ جن کے والد مسلمانوں میں مردوں میں پہلے شہید ہیں، اور جن کی والدہ حضرت سمیہ مسلمانوں کی عورتوں میں سب سے پہلی شہید ہے۔ عمار بن یاسر کو پکڑ لیا ایک دن ابو جہل نے، اور مکے کی مسجد کے باہر ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ تو مکے کی مسجد کے باہر باندھا ہوا ہے، بیت اللہ کے باہر ایک درخت سے۔ اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے، عمار بن یاسر کی پٹائی ہو رہی ہے، سارے بڑے بڑے چودھری پیٹ رہے ہیں اس کو کہ بھائی چھوڑ دے رسول اللہ کا دامن۔ اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا۔ اچھا وہاں رواج تھا کہ جب چودھری گزرتے تھے ان کا غلام بھی پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اب جب امیہ گزرا تو سیدنا بلال امیہ کے پیچھے پیچھے تھے، تو ابو جہل نے دیکھا، اس نے امیہ کو بلایا، کہنے لگا یار یہ جو تیرا غلام ہے نا بلال، بڑا طاقتور ہے، 6-7 فٹ اس کا قد ہے، رحیم شہیم اس کا جسم ہے، طاقتور حبشی ہے، اس کو بولو کہ درہ اٹھا کے عمار بن یاسر کے کھال ادھیڑے، تاکہ عمار بن یاسر پٹائی کے ڈر سے کلمے کو چھوڑ دے، رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دے۔ اب سیدنا بلال کو جب امیہ نے کہا کہ عمار کو مارو، ادھر عمار بن یاسر جو بندھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو کہا کہ بلال بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، بلال بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ اگر بلال نے ان کا کہنا نہیں مانا اور اس کا راز فاش ہو گیا تو یہ بلال کو نہ مارے۔ آج تو ہم تھوڑی سوچتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، نہیں نہیں، بولا میں پٹیل ہوں، میں پٹنی ہوں، میں میمن ہوں، میں پٹھان ہوں، میں قریشی ہوں۔ مسلمان تو آج کل ملتے نہیں ہیں جلدی، کم ملتے ہیں۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں بھی ایمان والا، یہ بھی ایمان والا، اس کو امیہ نے کہا کہ مجھے مارو، اور جب یہ امیہ کا اگر اس نے کہنا نہیں مانا تو خدا نہ خواستہ کہیں اس کی پٹائی نہ ہو جائے۔ تو جب بلال قریب آئے، امیہ نے آہستہ سے کان میں کہا، آہستہ سے، عمار بن یاسر نے آہستہ سے کان میں کہا، کیا؟ سرگوشی سے کہا، اشارہ کیا، کوئی یار بلال مار دے، اٹھا لے درہ، کوئی بات نہیں۔ مطلب اپنی طرف سے پرمیشن دے دی، اپنی طرف سے پرمیشن دے دی کہ مار، کوئی بات نہیں۔ اب سنو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، درہ زمین پر گرا ہوا تھا، جب جھکے درہ اٹھانے کے لیے، عمار نے پھر کہا رضی اللہ تعالیٰ نے، بلال چند درے مار دینا، کوئی بات نہیں۔ بلال اٹھے، درہ ہوا میں گھمانے لگے، عمار بن یاسر کو دیکھا، اور پھر ابو جہل کو دیکھا، عتبہ کو دیکھا، ولید کو دیکھا، ابو لہب کو دیکھا، عبداللہ بن جدان کو دیکھا، اور پوری طاقت کے ساتھ وہ درہ ابو جہل کے منہ پہ مارا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار بن یاسر اکیلا ہے؟ میں بلال محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ وہ تاریخی موقع ہے جب سیدنا بلال نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو محمد الرسول اللہ کے ہوں گے وہ رسول اللہ کی اتباع میں ہوں گے، رسول اللہ کے کہنے میں ہوں گے، رسول اللہ کے عشق میں ہوں گے۔ جو صبح ادھر، شام ادھر، دوپہر ادھر ہو تو ان کو منافق کہا جائے گا، مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر کیا انعام ملا ہے آپ کو معلوم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مکہ سے چلنے لگے، مدینہ کی طرف جانے لگے، آپ بیت اللہ میں گئے، آپ نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ یار عثمان بن طلحہ ذرا بیت اللہ کی چابی دینا، خانہ کعبہ کو کھول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 نفل نماز بیت اللہ میں پڑھ لوں۔ تو سیدنا عثمان بن طلحہ نے ایک تلخ بات کہی تھی، فرمایا اگر کوئی قریش کا بچہ بھی آ جائے نا، اس کو تو میں چابی دے سکتا ہوں، آپ کو چابی
تو ہمارے نبی غیرت والے نبی تھے. کون سے نبی بھائی؟ غیرت والے. کون سے نبی؟ غیرت والے. کون سے نبی؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ شادی میں زیادہ پیسے خرچے جائے، غیرت یہ ہے کہ ادھار کی گاڑی پر سفر نہ کیا جائے. غیرت یہ نہیں ہے کہ لباس مہنگا پہنا جائے، غیرت یہ ہے کہ کھانا سستا ہو، سادہ ہو، لیکن ہاتھ پھیلا کے کسی سے مانگ کے نہ لایا گیا. غیرت یہ نہیں ہے کہ بڑی کوٹھی کے اندر بندہ رہتا ہو، غیرت یہ ہے کہ جس زمین پر وہ رہتا ہو وہ اس کی اپنی ہو، وہ ادھار میں بینک سے قسطوں پر نہ آئی ہو. ہمارے نبی غیرت والے نبی تھے. کون سے نبی؟ غیرت والے. یہ ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ مارا تھپکی اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے. اس کو کہتے ہیں اعتماد کی بات، اس کو کہتے ہیں جرت کی بات، اس کو کہتے ہیں یقین کی بات. کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے. اب رسول اللہ چلے گئے. رسول اللہ چلے گئے مدینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے، ابھی نئے نئے آئے ہیں، چند ہفتے ہوئے ہیں، تو کوئی ضروری میٹنگ تھی، صبح صبح کوئی ضروری کام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو جو فرسٹ پیے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ، ان کو کہا کہ کہیں ضروری کام سے جانا ہے تو صبح ہی فوراً تیار رہیں. جیسے ہی مسجد سے نکلے، چند گلیوں سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی رو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے. بلال کو کہا جا کے پوچھو اماں کیوں روتی ہے. اب جب بلال پوچھنے گئے تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے بہت ضروری کام ہے، اب اس بوڑھیا کے لیے رک گئے ہیں. فرمایا میرے بیٹے ابو ہریرہ فی الحال اس عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں. اس کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی بوڑھی عورت ہوں، تیل لینے آئی تھی، خادمہ ہوں، نوکرانی ہوں، پیر کو ٹھوکر لگی ہے، تیل زمین پر گر گیا، برتن ٹوٹ گیا، میری مالکہ یہودی ہے، جب جاؤں گی تو مجھے مارے گی. نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا واپس جاؤ، برتن لاؤ، تیل لاؤ، اس کو لا کے دو تاکہ یہ آرام سے اپنے گھر چلی جائے. اور یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر رسول اللہ چاہتے تو زمین کو کہتے کہ تیل دیتی کہ نہیں دیتی. اگر زمین کو کہتے تیل واپس کر، ملتا واپس کہ نہیں ملتا نا. لیکن آپ کو سکھانا تھا کہ غریبوں کی مدد کیسے کرنی، ورنہ زمین کو کہتے تو تیل. نبی علیہ السلام ایک باغیچے میں آرام کر رہے تھے. میرے پاس فتوے مسئلے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بس سنانے کو. کیا سمجھے؟ کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہو بھی دو چار فتوے بھی ہو جائے، مسئلے بھی ہو جائے. ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی بس زندگی ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، بس اسی کی وجہ سے کائنات میں ایمان باقی ہے. بس رسول اللہ ایک باغ میں بیٹھے تھے نا، ایک بدو آیا دیہاتی، کھیت میں مزدوری کرتا ہے جو، وہ بھاگ کے آیا. کہنے لگا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. کہنے لگا جی میں تو نہیں مان سکتا، اگر آپ اس درخت کو کہیں وہ آ کے آپ کو سلام کرے تب میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لوں گا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اب ہم اس درخت کو جا کے بلائیں، تم خود جا کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ پڑھیے احادیث کی کتابیں. اس نے کہا درخت کو کہ تجھے رسول اللہ بلاتے. درخت پوری جڑوں سے اکھڑا اور پوری زمین پر گھسٹتا ہوا رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا دنیا کے تمام لوگوں کو، کائنات کے ہر بشر کو، کائنات کی ہر چیز کو، اللہ نے جب قرآن میں اعلان کر دیا کہ میں اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. درخت نے سلام پیش کیا نا،
تو کیونکہ اللہ جانتے ہیں نا بڑے بڑے ترم بھی آئیں گے، فلاسفر بھی آئیں گے کہ آندھی سے اکھڑ گیا ہوگا، پڑھیں حدیث پاک کی کتاب، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ آیا، اس نے رسول اللہ کو سلام پیش کیا، پھر اللہ کے حکم سے واپس گیا، اور مٹی میں جس جس حصے سے، جس جس ذرے سے درخت کی جو جڑ نکلی تھی اسی ذرے میں واپس پیوست ہو گئی، تاکہ لوگ جان سکے کہ یہ محمد رسول اللہ کا حکم تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس اماں کو تیل بھی منگوا دیا، برتن بھی، تیل بھی۔ اب پھر چلنے لگے، پھر رونے لگی، اماں اب کیا ہے؟ کہنے لگی میں جس کی غلام ہوں وہ مجھے مارے گی کہ تو دیر سے کیوں آئی ہے۔ فرمایا چل ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، ہم جا کے اس کو سفارش کر دیں گے۔ رسول اللہ ساتھ میں ہیں، بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے دروازہ کھولا، اور رسول اللہ کے چہرے پر جب نگاہ گئی وہ تو بھول ہی گئی کہ میں نے خادمہ بھیجی تھی، میں نے تیل منگوایا تھا۔ وہ تو دیکھ رہی ہے تو صرف پیاری صورت دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مبارک شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی، اور اس کا نگاہیں رسول اللہ کے چہرے پر ہیں۔ اس کو بلال نے وہ آواز دی، ہوش میں آئی اور فرمایا یہ تیری خادمہ ہے، تیل گر گیا تھا، ہمارے آقا نے لے دیا ہے، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، جن کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، انہوں نے تیل بھی لے دیا، برتن بھی لے دیا، اب اس کو مارنا نہیں ہے۔ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی بلال میں یہ بھی نہیں جانتی تم کون ہو، یہ بھی نہیں جانتی یہ کون ہے، میرے گھر تک اتنی پیاری صورت آ گئی، ان کا نام تو بتاؤ، اپنا نام تو بتاؤ۔ اور جب بلال نے بتایا نا کہ وہی محمد رسول اللہ ہے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو عورت جو ہے فوراً آگے بڑھی اور دامن پکڑ کے کہا کہ جب یہ اتنی عظیم شخصیت، اتنے عظیم المرتبہ جن کو اللہ کے بعد درجہ حاصل ہے میری چوکھٹ تک آ ہی گئے تو مجھے ایمان سے محروم نہ رہنے دیجیے گا۔ رسول اللہ کا درجہ بتایا نا، رسول اللہ کا درجہ بتایا نہیں۔ کئی لوگ علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، میرے والد صاحب کے دوست مفتی برہان صاحب مدث اللہ علیہ تشریف فرما ہے، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سن لو کہ جو بھی لوگ نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کر بحث کرتے ہیں وہ اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی جہنم خریدتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث تک کوئی ایک بھی امام مولوی ایسا نہیں گزرا جس نے رسول اللہ کی ذات کو لے کے نعوذ باللہ بحث کی۔ ایک ڈاکٹر کتنا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، ایک پولیس افسر کتنا اچھا پولیس افسر ہے اس سے بڑا افسر بتا سکتا ہے کیونکہ اس کی فائل وہاں پڑی ہوتی ہے، ایک عالم کتنا اچھا عالم ہے اس سے بڑا عالم بتا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پڑھ کے آتا ہے۔ تو ایک نبی کا مرتبہ کون ہے یہ میں اور آپ گلی کی نکڑ پر طے کریں گے؟ یہ نعوذ باللہ وہ طے کریں گے جن کے منہ میں تمباکو کا پان ہو اور پیک تھوکتے ہوئے ان کو یہ نہ پتا ہو کہ کہاں تھوکنی ہے کہاں نہیں، وہ بتائیں گے کہ رسول اللہ کا درجہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مان لیا کہ ان میں غیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن آؤ پوری دنیا کے شاعروں نے رسول اللہ کی نعتیں لکھی ہیں، تو ایک شاعر ایسا گزرا ہے جس کو مولوی بھی اور جس کو علامہ اقبال بھی، بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی سب اپنے سے بڑا مانتے، کون؟ اس کا نام شیخ سعدی ہے۔ کیا نام ہے جی؟ شیخ سعدی۔ بہت شعر لکھے رسول اللہ کی شان میں، دل کو تسلی نہیں ہوئی، لیکن آخر میں جا کے جب ایک شعر لکھا دل کو بھی تسلی ہو گئی، روح کو بھی تسلی ہو گئی۔ کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی؟ فرمایا میں نے تو بہت کچھ لکھا، بے انتہا کتابوں میں شعر لکھے، بے انتہا شعر لکھتا رہا، رد کرتا رہا، اور نعت لکھی پھر چھوڑ دی، اور لکھی پھر چھوڑ دی، لیکن جس دن یہ لکھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، کوئی بات
سنیں دل تھام کے، آپ اپنی اپنی گفتگو بعد میں کر لینا. ہمیں یہ تمہارے مولانا اسماعیل بھوگل ہو نا کہاں یہ بیٹھے، یہ 3 مہینے روز صبح شام فون کیا ماشاءاللہ، تو مجبور کر دیا کہ پہنچ جاؤ سنجیلی. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. تو شیخ سعدی نے بہت کچھ لکھا، لیکن ایک ایسا شعر لکھا جس کے بعد دنیا کے قلم ٹوٹ گئے. کیا لکھا؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی. فرمایا میری تو تسلی ہو گئی ہے سب کچھ لکھنے کے بعد، کائنات میں اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ. میں مانتا ہوں، آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں بات کہ علم غیب کے اوپر بحث نہ کیا کرو. جنگ بدر کی رات تھی، رسول اللہ اٹھے جب دعا کے بعد، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، عمر فاروق ساتھ میں ہے، بلال ساتھ میں ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ ساتھ میں ہیں. ہاتھ میں چھڑی ہے، ایک جگہ رکھی، فرمایا یہاں ابو جہل نے مرنا ہے. پھر چند قدم چلے، دوسری جگہ رکھی، فرمایا یہاں عتبہ. پھر چند قدم چلے، پر یہاں رکھی، فرمایا یہاں امیہ. مان لیا. ایک بات یاد رکھیں، نبی کی عظمت صرف نبی کو پتا ہے، اور اب رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اب رسول اللہ کی عظمت اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ عظمت بیان کر دی. کبھی رحمت للعالمین کہہ کر، کبھی خاتم النبیین کہہ کر، کبھی طٰہٰ کہہ کر، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی مدثر کہہ کر پوری کائنات کے لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا بھر کے انسانوں، اگر میرے بعد دنیا میں کوئی احترام کے ساتھ قابل ہے تو وہ محمد رسول اللہ. تو آئندہ اس موضوع کے اوپر آپس میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہ جنہوں نے استنجا نہیں کرنا آتا وہ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا. جن کو ابھی نہیں گھر میں اپنا نہیں پتا، جن کے بچے بھی نہ مانتے ہو کہ تمہارا ابا ہے کہ نہیں، وہ بھی نعوذ باللہ بحث کرنے کے لیے چوراہے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ معمولی جرم نہیں ہے. رسول اللہ کی شان کو وجہ بحث بنانا بالکل بدترین گناہ ہے. نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے لے کر امام ابو حنیفہ تک اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک یہ رواج مسلمانوں میں نہیں تھا. آپ بھی پلے باندھ لیجئے اس کو، بات کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کا تیل گر گیا، معاملہ نپٹ گیا، اور نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے تو اتنی دیر میں ایک لشکر مسلمانوں کا کہیں گیا ہوا تھا، اس نے حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ لیا. حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے، لوگوں کو خیرات کرے تو ہم بولتے ہیں حاتم طائی بن گیا. تو صحابہ کے لشکر میں صحابیات بھی ساتھ میں ہوتی تھی. حاتم کی بیٹی نے ایک جگہ مسلمانوں سے جھگڑا کیا تو اس کو پکڑ لیا. اب جب حاتم کی بیٹی کو گرفتار کیا نا، وہ راستے میں جب اس کو لا رہے تھے، خود کہتی ہے، وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو حاتم کی بیٹی ہوں، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس سے اللہ راضی تھا، جس سے اللہ راضی تھا، اور میں تو ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ کوئی جواب ہی نہیں آئے گا. جب مسجد نبوی میں پہنچی، ابھی باہر دروازے پر ہے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا کہ اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے، فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر بھائی؟ اور کون سی چادر؟ رحمت والی. کون سی چادر؟ رحمت والی. وہ چادر جس کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو. پتہ ہے جب معراج پر گئے تھے، پتہ ہے جب معراج پر گئے تھے کیا ہوا تھا؟ جب جبریل آئے نا، رسول اللہ سو رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا آپ کا پیغمبر سو رہا ہے، آپ کا پیارا سو رہا ہے، آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں،
میرے محبوب کو آواز نہ دینا، ہو سکتا ہے نیند میں خلل پڑ جائے اور وہ اچانک تلک جائیں، فرمایا نہیں آواز نہیں دینا۔ پھر اللہ کو کہا کہ الہی اجازت ہو آپ کے پیغمبر کو ہاتھ لگاؤں، ان کے بازو کو دباؤں، ان کے پیروں کو دباؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں جبریل، میرے پیغمبر کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پوچھا یا اللہ اٹھانا کیسے ہے؟ فرمایا گھوم کے آ جا سامنے۔ کس طرف؟ پیروں کی طرف۔ کیا کریں؟ وہ مولا کریم کیا کریں؟ فرمایا میرے محبوب کے پیروں کی طرف آ جا اور پھر اپنے جو ہونٹ ہیں یہ کالی کملی والے کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے ان کی آنکھ کھل جائے۔ یہ مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں حاتم کی بیٹی مسجد میں داخل ہو رہی، اپنی رحمت والی چادر اتاری، ایک صحابی کو بڑھائی، بھاگ کے دوڑ کے جاؤ اور اس کے سر پر ڈالو، وہ بیٹی آ رہی ہے، اس کا سر ننگا ہے، ابھی وہ چادر لے کے بھی نہیں گئے۔ کسی ایک صحابی نے ادھر سے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، میں اپنی دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں وہ بیٹی جو آ رہی ہے نا وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اب تو بولا ہے آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا اور لکھ لو کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو، چاہے دشمن کی ہو، چاہے پرائے کی ہو۔ فرمایا یہ جو بیٹی سامنے آ رہی ہے اس کے سر پر محمد الرسول اللہ کی چادر رکھی جائے۔ اب وہ جو حاتم تائی کی بیٹی آ رہی تھی نا، اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ جا کے کہہ دوں گی۔ اب جب کالی کملی والے کی چادر سر پر ڈالی گئی، اس کو ڈھانپ دیا گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ کے پاس آئی، رسول اللہ کو سلام کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ فرمایا اس لیے ایمان لاتی ہوں کہ مجھے اور میرے بھائی کو شاید یہ خدشہ تھا کہ آپ مدینے میں ایک ریاست بنانے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں آ کر یہ چادر جب میرے سر پر رکھی گئی تو میرا دل اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ آپ زمین کے نہیں بادشاہ، آپ کائنات کے دلوں کے اوپر راج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ دلوں کے شہنشاہ بن کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حاتم کی بیٹی کو رہا فرمایا، حاتم کی بیٹی کے ساتھیوں کو رہا فرمایا، حاتم کی بیٹیوں کو سواری دی، حاتم کی بیٹی کو تحفے دیے، اور جب وہ واپس اپنے محل میں پہنچی نا، اس کا بھائی تھا عدی، اور اس نے عدی کو بلایا کہ تو کہاں بھاگ گیا تھا؟ کہنے لگا جب لڑائی ہوئی میں ایک طرف جان بچا کے نکل گیا۔ کہنے لگے عدی یار تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو مدینے جا تو صحیح، محمد رسول اللہ سے مل تو صحیح، میں اور تو جو سوچتے تھے وہ ویسے نہیں ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ عدی نے بھی نئی بات کر دی، وہ بھی حاتم تائی کا بیٹا ہے۔ عدی کہنے لگا نہیں نہیں بہنا، میں اگر گیا تو میں اس دن جاؤں گا کہ جس دن وہ مجھے اپنے محل میں لے کے جائیں، اپنے گھر میں لے کے جائیں، میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ دیکھوں گا تب پھر میں کلمہ پڑھ سکتا ہوں، تب میں تمہاری طرح ایمان لے آؤں گا۔ تو اس کی بہن نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، جو مرضی کرتا۔ پھر ایک دن عدی پہنچے مسجد نبوی کے دروازے پر، ابھی اندر داخل ہوئے ہیں، رسول اللہ صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے، عدی ابھی چند قدم چلے اور فرمایا عدی آجا یار تیرا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی کو میرا پتہ ہے۔ آ کے بیٹھے، سلام دعا ہوئی، عدی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی گھر چل کے بات ہوگی، یہاں نہیں بات ہونی۔ عدی فرماتے ہیں مجھے 1-2 منٹ میں ہی 2 جھٹکے لگ گئے۔ اب مسجد نبوی سے کے باہر نکلے ہیں، ادھر سے ایک پگلی عورت بھاگتی ہوئی آئی، اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی رک گئے، فرمایا میری بات سنیں۔ رسول اللہ نے تمام کام چھوڑ دیے، اس کی بات سننے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ خاص کام ہے، تھوڑا سائیڈ پر ہو کے بات سنیں۔ رسول اللہ تھوڑا سائیڈ کو ہو گئے، پھر کہتے یا رسول اللہ نہیں تھوڑا اور آگے چلیں، تھوڑا اور آگے گئے، پھر ریت پر بیٹھ گئی، یا رسول اللہ ریت پر بیٹھے میرے ساتھ۔
नबी अलैहिस्सलाम रेत पर उस औरत के साथ बैठ गए। कौन है जी? पगली औरत है, सिदरी औरत है, दिमाग पूरा नहीं चलता, होशो आवाज ठीक नहीं है। उसने नबी अलैहिस्सलाम को कहा, या रसूलल्लाह मैं फरियाद लेके आई हूँ। फरमाया क्या बात है? फरमाया मदीने के बच्चे मेरे पीछे दौड़ते, मुझे पत्थर मारते, आप हुक्म जारी कीजिए कि आज के बाद मेरे पीछे कोई न दौड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद कोई इसे तंग नहीं करेगा। वो अपनी बातें बताए जा रही है और जब काफी देर हो गया कहने लगे, अच्छा अल्लाह के रसूल को, या रसूलल्लाह अब आप जाइए, आपके पास वक्त कम है। अभी नबी अलैहिस्सलाम उसको रुखसत करके आए, किसी सहाबी ने कान में कहा, या रसूलल्लाह आपको शायद पता नहीं कि औरत पगली है, सिदरी है, इसका दिमाग चला हुआ है, इसका दिमाग नहीं चलता। अक्सर गांव देहात में ऐसा कोई ना कोई मर्द औरत होता है। तो सुनो मुसलमानों, करीम रसूल ने फरमाया था, फरमाया मुझे भी पता है कि ये कमली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी अगर इसकी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। अदी को घर ले गए। अदी हैरान है कि बस खजूरों की झोपड़ी है, खजूर का बिस्तर है। नबी अलैहिस्सलाम ने खजूरें और दूध पेश की और जब अदी की तवाज़ो हो गई, फरमाया अब इजाजत है, आप जा सकते हैं। अदी ने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया, फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह आया तो इसीलिए था कि देख के लौट जाऊंगा, लेकिन अब क़यामत तक आपसे नहीं छूट के जाऊंगा मैं। नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हैं, 6 साल के हैं नबी अलैहिस्सलाम। कितने साल के जी? 6 साल के। उनकी अम्मा सैयदना आमिना उनको लेके अपने अम्मी अब्बू के घर गई। सैयदा आमिना उनको लेके अपने वालिदैन के घर गई। क्या काम था कि जहां उनके वालिदैन रहते थे वहां हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ था कि मैं अपने प्यारे मोहम्मद को इनके अब्बा की कब्र दिखा दूं। आप लोगों ने बहुत सारे वाकयात ना बीच में सुने नहीं होंगे, है ना? तो बोलो नहीं सुने कि नहीं सुने? सारे वाकयात जो मैं सुना रहा हूं सुने हैं सारे? बोलते नहीं हो सही तरह। पता है गुजराती में पता नहीं क्या कहते, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा, बोलो उतना ही मीठा होगा। संगे मरमर मस्जिद में लगाते रहो, मौलवी की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना लगाना। सारे पैसे मस्जिदों पे लगा दो। अब जब तुम लगाओगे नहीं तो हदीस पढ़ के, सीरत पढ़ के तुम्हें बताएंगे। हजरत मामला यही है कि नहीं? इन्होंने नहीं मुझे कहा, यह अमूमी बात जो पूरे मुल्क के मुसलमानों की बीमारी है। जितने सरमायादार हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं पता, रसूलुल्लाह की सुबह शाम ही नहीं पता, बस फतवे बताएं, दाढ़ी छोटी है कि बड़ी है, मूंछें लंबी है कि बड़ी है, पजामा टखनों से ऊंचा है कि नीचा है, नियत यहाँ बांधी कि यहाँ बांधी। ये फरोई मसाइल हैं, ठीक है, इनकी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ये पूरा दीन नहीं है। हम तो रसूलुल्लाह को छोड़ के बहुत दूर आ गए। कितनी दूर आ गए बताओ? आपको पता है कि पैजामा टखनों से ऊंचा रखना चाहिए? पता है कि नहीं? क्या नाम है आपका? अरबाज। इल्मास? अरबाज। अरबाज, पैजामा कितना ऊंचा होना चाहिए? टखनों से ऊपर। क्यों? नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत। सुने हम कितना रसूलुल्लाह से दूर आ गए। मैं जब पढ़ने के लिए गया ना सहारनपुर, हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह नाज़िम आला मज़ाहिर उलूम, तो जब हम पढ़ने के लिए गए, हम क्योंकि पंजाब में पैदा हुए, अपने वालिदैन से ही सारा दीन सीखा, मुसलमान बहुत थोड़े से थे उस वक्त। तो वहाँ मुझे 2-3 गुजराती थे, अब नाम नहीं याद, शायद डायरी में लिखा होगा। तो 2-3 उत्तर दिनाजपुर के थे मेरे साथियों में। तो मैं जब वहां गया तो शुरू में 2-3 दिन गुजरे थे तो किसी ने मुझे टोका, कहा मुल्ला जी ये तुम्हारा पैजामा नीचे है, इसको ऊंचा करो। तो मैं ऊंचा कर लेता, तो कहने लगा इसको ऊंचा कर लो नहीं तो तुम जहन्नुम में जाओगे। अब मैंने ऊंचा कर लिया तो पूछा अपने साथियों से, कहने लगा हाँ बिल्कुल सही बात है कि पैजामा टखनों से ऊंचा होना चाहिए, अगर नीचा होगा तो बंदा
جہنم میں جائے گا. اور اچھا اگر اونچا ہوگا تو جنت میں, اگر نیچے ہو گیا تو جی, اگر یہ اونچا ہو گیا تو کہاں؟ ارے بولو بھائی, اتنی دور سے بلوایا, کوئی بات تو آپ کیجئے نا ساتھ میں. اگر پائجامہ ٹکنوں سے اونچا ہوا تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور اگر نیچے ہوا تو جہنم میں. اب میں جب چھٹی پہ گھر گیا تو میرے والد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کے یہاں آئے تھے. یہ محمد اس وقت چھوٹا تھا بہت, تو ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے والد بھی رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابا بھی حضرت مولانا محمد زکریا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابا بھی حضرت مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد بھی حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد بھی حضرت مولانا حکیم عبد الوارث صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تم اتنے نسل میں ہو گئے مولوی. تو میں نے اپنے ابا کو کہا کہ آپ تو مجھے بچپن سے غلط پڑھاتے رہے. کہنے لگا کیا؟ تم بولتا تھا کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے, یہ بولتے ہیں کہ کچھ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ ماں کے پیروں میں ہے, تو اب یہ سہارنپور والے کیا بولتے ہیں کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو تم غلط بولتے رہے, تم پہلے بتاتے ہم پجامہ اونچا رکھتے جنت میں پہنچ جاتے. تو لیکن اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو پڑھے, کیونکہ ہم گڑ میں بھی دودھ میں گڑ نہیں ڈال رہے, چینی نہیں کھول رہے نا, ہم تو 5 وقت کا امام کر رہے ہیں. امام کو تو اتنی فرصت ہی نہیں دے رہے کہ یہ بے انتہا مال تیرے لیے ہے, یہ دولت تیرے لیے ہے, یہ سیرت کی کتابیں تیرے لیے ہیں, تیرے بچوں کا بیوی کا خرچ ہمارے ذمہ, بس تو نے تو ہمیں رسول اللہ کی باتیں سنانی ہے, ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور پھر ادھر گئے ادھر گئے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت سے. سنو, ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بات درست ہے کہ پائجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے کہ یہ ٹکنوں سے اونچا ہوگا تو آپ کو جنت مل سکتی ہے. لیکن جس دن پیارے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اپنا پائجامہ اپنی لنگی ٹکنوں سے اونچی کر لو, تو ان کے ایک دوست سب سے پہلے آئے دوڑتے ہوئے, اور ان کا نام ابو بکر ہے. فرمایا یا رسول اللہ, آپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ پائجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھو, میرا جسم تو اکثر میری لنگی ڈھلک جاتی ہے. فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے یار, تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے, اونچا تو رکھنا ہے, اچانک ڈھلک گیا کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ آپ نے کیوں حکم دیا؟ فرمایا اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں, جن کی گردن میں سریا ہے, جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, جو بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں, جو چوراہے پر چلتے دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے, جو مسکین کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, جو دوسروں کے ساتھ پیار سے نہیں بولتے, فرمایا یہ اس لیے اونچا کروایا تاکہ شرم و حیا کی وجہ سے ان کی گردن جھک جائے, ان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے. اب سنو مسئلہ. آپ سوچ رہے ہوں گے بہت دیر ہوگی مولوی نے مسئلہ نہیں کوئی سنایا. اب سنو مسئلہ. ایک بندہ میری طرح مولوی ہو, سر پر دستار بھی ہو, داڑھی بھی ہو, کپڑے بھی ہو, پاجامہ بھی ٹکنوں سے اونچا ہو, لیکن وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو, اپنی ماں کے ساتھ عزت سے نہ بولتا ہو, اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو, اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہو, اپنے پڑوسی کو گالی دیتا ہو, راہگیر کو سلام کا جواب نہ دیتا ہو, یتیم کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو. اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے اگر گھٹنے پر بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اگر مسئلے کی روح قتل ہو گئی تو پھر مسئلہ اپنی جگہ سے ختم ہو گیا ہے. اسلام بنا روح کے, بنا جذبات کا مذہب نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مکے کو فتح کر کے واپس بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے نا, عثمان بن طلحہ کو بلایا, فرمایا لاؤ چابی. عثمان بن طلحہ سے چابی لی, بیت اللہ کو کھولا, نماز پڑھی.
جب واپس تالا لگایا نا، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ایسا کریم نبی نہ کسی نے گالی دی نہ کسی نے غصہ کیا، اور خود نبی علیہ السلام نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ساتھیوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ فرمایا چابی جب واپس تالا لگ گیا، میں کھڑا کانپ رہا تھا کہ آج وقت آ گیا ہے۔ فرمایا لیکن جب رسول اللہ نے مجھے آگے بلایا، فرمایا ابن طلحہ یہ چابی پکڑ لے، قیامت تک تیری نسل میں باقی رہے گی۔ فرمایا چابی نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نماز جماعت کا وقت ہوا ہے صحابہ کا، اور کتنے بڑے صحابی ہیں وہاں پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہیں۔ تمام مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ اور بولو کون سے مسلمان؟ سب سے بڑے مسلمان۔ انبیاء کے بعد مسلمانوں میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے جی؟ اور بولو کون ہے؟ 1,24,000 صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، مسجد نبوی میں نماز کے وقت علالت کے دوران اپنے مصلی کے اوپر اگر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ اب بیت اللہ کے سین میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، اور حضرت عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، خالد ابن ولید بھی ہیں، بڑے بڑے شہزادے بھی ہیں۔ نماز کے وقت ہوا، رسول اللہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر صحابہ سے کہا او میرا بلال نظر نہیں آتا۔ بلال کون ہے؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال غریب ہے، بلال کالا ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے، بلال سب سے پیچھے ہے۔ جب آواز لگائی نا تو آواز وہاں تک پہنچی تو بلال فرماتے میں گھبرا گیا کہ اتنے عظیم الشان موقع پر مجھ غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ لیکن جو قریب میں صحابہ کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے کہ کملی والے بلال کو کیوں بلاتے ہیں، کیونکہ آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کون دے گا جی؟ لیکن جب ان کو یہ پتہ لگا نا تو ایک صحابی نے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ آج اگر آپ نے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا نا تو یہ جو قریش ہیں، یہ جو مکے کے حکمران ہیں، یہ جو مکے کے چودھری ہیں، یہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں جن کی آج ناک رگڑی گئی ہے، اگر آپ نے بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا تو جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ بھی عزت ان کی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام برہم ہو گئے، فرمایا سن اگر مار کھانی ہو میرے نام پر تو بلال کھائے، اور جب اذان کا موقع آئے فتح مکہ پہ کوئی اور دے دے۔ فرمایا نہیں اے ایمان والو، آج اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ سنو پھر بلال نے کیا کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر جب چڑھنے لگے نا تو رو رہے ہیں۔ بلال کہنے لگے یار بلال تو غلام تھا، جب زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی چوکھٹ پر تو نے پیر رکھا، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، ولید نے مارا، تو نے چاہا کہ اس گھر میں سجدہ کر لوں تو ابو لہب تجھے گھسیٹتا پھرتا تھا۔ بلال کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا نا میں رو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا بلال تو کالی ماں کا بیٹا، تو کالا بچہ ہے، یہ اتنی عزت تجھے کیسے مل گئی کہ آج سارے بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے ہیں تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں کہ صلی اللہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں تو اس لیے فوراً ان کے دل نے انہیں کہا بلال یہ جو کالی کملی والے سے محبت کا نتیجہ ہے نا، اس لیے آج تم بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہے ہو۔ اور آپ لوگ تو عمرے پہ جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کالے رنگ کا غلاف چڑھایا ہے جو بیت اللہ ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کے چاروں طرف جو بلڈنگ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کوئی نماز نہیں پڑھتا۔
خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کوئی اذان نہیں دیتا. خانہ کعبہ کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے. باہر سے اندر کی طرف، اندر سے باہر کی طرف خانہ کعبہ کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے. بلال کہتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چلا، سنو کیا کیا پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا رسول اللہ نے کہا اذان دے. فرمایا جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، اذان دینے لگا، میرے دل نے مجھے کہا بلال اب کعبہ کدھر گیا، اب قبلہ کہاں ہے؟ مجھے تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا گیا، اگر سامنے سے آتا تو قبلہ میرے سامنے تھا، شمال سے آتا تب قبلہ سامنے تھا، جنوب سے آتا تب قبلہ سامنے تھا. یہ تو کالی کملی والے نے تجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا. بلال اب قبلہ کہاں ہے، میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ قربان جاؤ سیدنا بلال پر ماں باپ قربان ہو جائیں. 1 منٹ کی دیری نہیں لگائی، 1 سیکنڈ کی دیری نہیں لگائی. اپنا ایک ہاتھ اپنی کان میں لگایا اور پھر شہادت والا ہاتھ انگلی اپنی سیدھی کی، اور پھر بلال نے کدھر منہ کر کے اذان دینی شروع کی. بلال نے صحن کعبہ میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینی شروع کی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر کعبے کا کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور پھر یہی نہیں بس کی، اللہ کو پتا تھا نا مرزا قادیانی جیسے جھوٹے نبی آئیں گے، مسلمہ قذاب جیسے بے ایمان آئیں گے، بڑے بڑے فتین آئیں گے، نیا نیا فتنہ لے کے آئیں گے، رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ نبی بننے کی کوشش کریں گے. اللہ نے نظام ایسا بنایا، اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پر اور رسول اللہ جدھر کھڑے ہیں کعبہ بلال کا ادھر اور اذان دے رہے ہیں. اللہ نے رسول کے دل میں بات ڈال دی کہ پیارے پیغمبر چل پڑیے. اب رسول اللہ طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بلال اذان دے رہا ہے، رسول اللہ طواف کر رہے ہیں. اب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ گھومنے لگے خانہ کعبہ کی چاروں طرف. بلال بھی اذان دیتا ہوا گھومتا ہے، کیونکہ بلال کا قبلہ گھوم رہا ہے. بلال بھی ادھر گھومتا ہے، جس طرف رسول اللہ جاتے ہیں بلال اسی طرف چہرہ کرتے ہیں، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیں کہ جتنے مرضے ایرے گہرے آ جائیں تمہارا راستہ اسی طرف ہے جس طرف محمد رسول اللہ ہے. وہی راستہ ہے تمہارا، ان کے علاوہ کوئی نہیں. اب سنو پھر کیا ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھ لی، قیدی پیش کیے گئے، قیدی رہا کر دیے گئے، بہت سارے فیصلے آئے ہو گئے. پھر مکے کا موجودہ گورنر اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئے اسی دن موجودہ مکے کے گورنر ہیں. یا رسول اللہ ہماری محل پہ چلیے، ہماری کوٹھی پہ چلیے، کھانا تیار ہے. عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار وہاں موجود ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی وہاں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر وہاں پر ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں. سارے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ چلو نا ہمارے گھر پہ چلو، ہمارے یہاں قیام کرنا. تو کہاں گئے رسول اللہ؟ کہاں گئے پتہ ہے؟ نہیں. پہلے وعدہ کرو کہ چینی گڑ پورا ڈالو گے دودھ میں، آئے ڈالو گے نہیں انشاءاللہ؟ کہاں گئے پتہ نہیں. اللہ معاف فرما دے ہمیں بس. تو نبی علیہ السلام نے سب کو منع کر دیا. ادھر مکے میں ایک گھر ہے پرانا بوسیدہ، اس کی چھتیں بھی خراب ہیں، دروازہ بھی خستہ حال ہے، اور اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ تو مسلمان کیوں ہوئی تھی، اور اس کے بچے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ ہے 10-12 سال کا. وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی خوش ہیں، وہ بھی آج بڑی خوش ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج تو اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا. آج مکے کے گلی کوچوں میں رسول اللہ کے فوجی پھر رہے ہیں، رسول اللہ کے صحابی پھر رہے ہیں. تو کیا بات ہو گئی، اتنی خوشی ہے؟ تو ایک بچے نے، چھوٹے بچے نے سوال کیا اپنی اس ماں سے کہ اماں تم تو اکثر کہتی تھی کہ اللہ کے نبی جو ہیں تو
تمہارے بھائی ہیں؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں اب بھی کہتی ہوں کہ محمد رسول اللہ میرے بھائی ہیں، ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہے، اسی مکے میں ہم لوگ اکٹھے گھر کے اندر رہے ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو چھوٹے بچے نے سوال کیا ماں آپ تو کہتی تھی کہ آپ کے بھائی ہیں، اچھا اب آپ کے بھائی مکے میں آ گئے تو کیا پھر ماموں ہمارے گھر بھی آج تشریف لائیں گے؟ ام ہانی کو جب اس بچے کی یہ بات سنی نا تو ان کے جذبات امڑ آئے، آنسو آ گئے اور دل میں سوچنے لگی وہ پیارے محمد جب بچپن میں تھے، آج تو محمد ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، آج وہ فاتح مکہ ہیں، وہ مدینے سے آئے ہیں، اتنی مصروفیات ہیں، اتنے بڑے بڑے جرنل ساتھ میں ہیں، الگ الگ لوگوں کے دور سے جو امبیسڈر آئے ہیں، سفارتکار آئے ہیں وہ ساتھ میں ہیں، مکے کی پوری انتظامیہ ساتھ میں ہیں، انہیں کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن بھی مکے میں رہتی ہے، ابھی یہ سوچ ہی رہی ہے، کسی نے دروازے پر زور سے کنڈی کھٹکھٹائی، اب یہ جذبات میں ہے نا تو اس نے ذرا زور سے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر، تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی وہ دروازہ کھولو میں تیرا بھائی محمد رسول اللہ۔ ام ہانی نے دروازہ کھولا، 10 سال بعد، ہجرت کے 10 سال بعد رسول اللہ آئے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، بہن بھی رو رہی ہے، کیا پیاری بات پیغمبر نے کہی ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہانی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر چلو، میں تو کہہ کے آیا ہوں جب میری بہن اس مکے میں رہتی ہے تو میں تمہارے گھر کیوں جاؤں گا۔ اندر تشریف لے آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہمارے نبی نے فاقہ کیا لیکن کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، فاقہ کیا لیکن باسی کھانا پڑھیں امام بخاری کو، یہ پہلا موقع ہے۔ ام ہانی کو پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں، فرمایا کچھ تو ہوگا، سارا دن آج فتح مکہ میں مصروف رہے ہیں، اتنے زیادہ کام ہوئے، کچھ تو گھر میں ہوگا۔ یا رسول اللہ کئی دن پرانی ایک باسی روٹی ہے، اسی باسی روٹی کو پانی سے دھو کے نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا، سرکے کے اندر ڈبو کے پیارے پیغمبر نے وہ روٹی کھائی ہے، اور پھر جب ام ہانی نے بستر لگوا دیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات جو بات کہی ہے نا، اس رات جو گفتگو نبی علیہ السلام نے کی ہے، میرا یقین ہے کہ زمین کی چھاتی پھٹ گئی تھی، آسمان کا سینہ چر گیا تھا۔ میں مولوی ہوں نا، آپ کے پاس آیا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں، اگر میری جگہ کوئی سیاستدان ہوتا تو لیڈری کی بات کرتا، میری جگہ کوئی افسر ہوتا تو انتظام کی بات کرتا، میری جگہ کوئی ایجوکیشنسٹ آتا تو تعلیم کی بات کرتا۔ اندازہ لگاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسبت سے سب کچھ نکلا ہے، تعلیم بھی، حکمت بھی، دین بھی، ادب بھی، انہوں نے اس رات اپنی بہن کو کیا سمجھایا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ، ہمارے یہاں کہاوت ہے پنجابی میں، پنجابی تھوڑی تھوڑی سمجھ لینے نہیں، پنجابی بار بار اس لیے بولتا ہوں وہ میری ماتر بھاشا ہے، اور آپ کے مولویوں کو بھی کہتا ہوں اور آپ بھی سن لیں، جمعے میں تقریر اپنی ماتر بھاشا میں کیا کرو، دین کی بات اپنی، ہم لوگ پنجاب میں جو مادری زبان ہے وہ بولتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، غیر مسلم دوست ہیں، ان کو اسلام کے متعلق آدھی غلط فہمی تو آپ کی گلابی اردو نے پھنسائی ہوئی ہے۔ اپنی زبان بولو، اپنی ماں کی، دو ہی زبانیں ہمارے لیے محترم ہیں، ایک وہ جو محمد الرسول اللہ نے بولی، اور اس کے بعد وہ جو ہماری ماں نے اپنی کوکھ میں ہم کو عطا کی ہے، پھر گجراتیوں کی وہ گجراتی ہے، پنجابیوں کی وہ پنجابی ہے۔ بس ہمارے یہاں کہاوت ہے پنجابی میں، وہ جدو بندہ حج کر کے آتا ہے نا، حج کر کے آتا ہے جو بندہ، یا سمجھو چلہ لگا کے آیا یا حج کر کے آیا، یا جو سنی بھائی ہیں ان کا کوئی بندہ گیا اجمیر شریف ہو آیا، مطلب کوئی دین کا کام کر کے آیا تکڑا، تو کہندے جدو بندہ حج کر کے آندا ہے نا، وہ سوچتا بس پنڈ چ، مطلب گاؤں میں وہ سوچتا ہے پنڈ چ کلا میں ہی مسلمان ہوں، باقی تو کافر ہی، مطلب وہ سوچتا ہے کہ بس میں ہی دیندار ہوں، ان کو کیا پتا اسلام کیا ہے۔
جو بندہ دین اپنے آپ میں ایک حوالہ بنا لیتا ہے نا بندہ کہ بس میں ہی دیندار ہوں، دین کو کیا پتا ہوگا، تو پھر جیسی آتا ہے دین کی گاڑی سے نیچے اترتا ہے، اگر بیوی ملتی ہے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بچے ملتے تو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کسی کا گھر جاتا ہے نماز، ایسے ہی پروفیسر ہے کیونکہ سارا دن پڑھاتے رہتے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر جائیں گے یہ نہیں پوچھیں گے طبیعت کیسی ہے، وہ کتنا پڑھ رہا ہے تو کون سی کلاس میں ہو گیا۔ ایسے ہی بیپاری ہے، بیپاری کو کوئی کام ہی نہیں سوچتا، جہاں جائے گا یہ مال لے لو وہ مال لے لو، اتنے بچ جائیں گے اتنے بچ جائیں گے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھانے کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس رات اپنی بہن سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے فتح مکہ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بستر لگایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہانی آج کی رات سونا نہیں ہے، میں تو بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ بیٹھیں گے؟ فرمایا ہاں تم میرے سامنے بیٹھو۔ ام ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہن ہے ان کے بیٹے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ رسول اللہ نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا؟ کیا یہ کہا ہوگا کہ یہ تسبیح کرنا، یہ کہا ہوگا کہ اتنی تسبیحیں پڑھو گی اتنا ثواب مل جائے گا؟ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس رات کیا کہا ہوگا جب 10 سال بعد اپنی بہن کو ملے؟ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو اس رات، پتہ ہے آپ کو؟ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگائیں، ذرا تصور کی دنیا میں جائیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور پھر اپنی بہن کو، کیونکہ کاروباری ہوتا تو کاروبار کی بات کرتا ہے، لیڈر ہوتا تو لیڈری کی بات کرتا، مولوی ہوتا تو دین کی بات کرتا، یہ تو پوری دنیا کے رہبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس رات جب اپنی بہن کے پاس بیٹھے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں 10-15 سال بڑی ہیں۔ فرمایا جی یا رسول اللہ میں عمر میں آپ سے 10-15 سال بڑی ہوں۔ فرمایا ہانی تجھے تو پتا ہے نا کہ جب میری پیدائش ہونے والی تھی اس سے تھوڑے دن پہلے، چند ہفتے چند مہینے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا ہانی میں محمد رسول اللہ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے میرے ابو کو دیکھا ہے؟ بتا تو صحیح سیدنا عبداللہ کیسے تھے، بتا تو صحیح میرے ابا کتنے پیارے تھے۔ ہانی کہتی ہے کہ میں اور میرے بچے اشکبار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اپنے والد کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے ابو تھے کیسے۔ ہانی نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ آپ کے ابو بڑی سونی صورت والے تھے، خدا کی قسم جب وہ مکے کی سڑکوں پر چلتے تھے لوگ دیواروں سے لگ کے سیدنا عبداللہ کو دیکھتے تھے، اور دیکھے بھی کیوں نہ، جس شخص کی پیشانی میں نبی کا آنے والے نبی کا نور ہو تو وہ کیسا پیارا ہوگا۔ اپنے ابو کو یاد کرنے لگے بڑا، کیوں؟ جب 6 سال کے بھی تھی نا تو امی لے گئی تھی ساتھ میں، کہاں؟ اپنے ابا کی قبر کے اوپر، حضرت عبداللہ کے مزار پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہانی کو پہلا سوال اس رات یہی کیا ہے، ورنہ سوالات تو اور سے ہو سکتے تھے کہ گھر ٹھیک کروا لو، ہماری حکومت آ گئی جائیداد لے لو، نماز پڑھا کرو، یہ عمل کرو۔ پہلا سوال کیا کیا؟ میرے ابو کیسے تھے بتاؤ۔ انہوں نے جب ابو کا بتایا، نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کر کے آنسو بہارے، اور پھر جب وہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے اگلے درد کا ذکر چھیڑ دیا۔ فرمایا ہانی وہ تو نے سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا ہے، میں تو بڑا چھوٹا تھا، میں اس وقت صرف 6 سال کا تھا، تو نے میری ماں کو دیکھا ہے۔ ہانی بتا تو صحیح کہ سیدہ آمنہ کیسی تھی، میری ماں کیسی تھی، بتا تو صحیح۔ ماں کا ذکر پورا ہوتا ہے تو دادا کا ذکر چھیڑتے ہیں، دادا کا ذکر پورا ہوتا ہے تو بچپن کے دوستوں کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ اور مسلمانوں کائنات کے ہر انسان کو سمجھایا کہ جب تم کسی بڑے مرتبے پر پہنچ جاؤ تو پھر اپنے عہدے کی ڈینگیں نہ ہانکنا، پھر جب ایسا وقت آ جائے کہ جب بچھڑے ہوئے ملیں تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھا جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے آخری حج کیا ہے 63 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی؟
کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال کی عمر میں آخری حج کیا، اور جب چلے مدینے سے مکہ کی طرف، رستے میں ایک شہر آتا ہے، ایک بستی آتی ہے جس کا نام ابواہ ہے، 1,24,000 لوگ ساتھ میں ہیں، کئی کلومیٹر کا لشکر ہے، اور جب ابواہ پہاڑی کے قریب سے گزرے، اچانک اپنی اونٹنی کو موڑ لیا، ابواہ پہاڑی پر اونٹنی بیٹھی، رسول اللہ اونٹنی سے اترے، ایک قبر کے سرہانے بیٹھے، چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، اور پھر ایک بات کہی، اماں میں 6 سال کا تھا تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دونوں گھٹنے ایسے اٹھائے، اپنا سر رکھ لیا، اور زارو قطار اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، زارو قطار اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی، سنو مسلمانوں، نبی علیہ السلام کے پاس پھر وہی دوست آیا جو غار کا دوست ہے، جو ہجرت کا دوست ہے، جو بدر کا دوست ہے، جو اب بھی روضہ رسول میں رسول اللہ کے دوست ہیں۔ ابو بکر آئے، جپھی ڈالی، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کریم رسول پر قربان جاؤں، تاریخی بات کہی تھی۔ فرمایا ابو بکر، آج کی رات میں محمد رسول اللہ یہی اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ کہاں بستر لگایا؟ اپنی ماں کی قبر کے پاس۔ تو میں اکثر پوچھا کرتا ہوں نمازیوں سے، آپ کو بڑا ذوم ہے، بڑا غرور ہے اس بات پر کہ ہم نمازی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ نماز پڑھنے والوں کہ کبھی اپنے باپ کے ساتھ گلے ملے ہو جا کے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی اپنے باپ سے گلے ملے ہو؟ جپھی ڈالی ہے کبھی اپنی ماں کے پیر دبائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے، بلال نے تکبیر کہی، صحابہ نے صفیں لگائی، رسول اللہ اپنے مصلی پر پہنچے، اچانک دل میں کیا بات آئی، پلٹ گئے اور کہا بلال سن، تکبیر تو کہہ چکا ہے، صفیں بھی بند چکی ہیں، لیکن اگر میری ماں زندہ ہوتی نا بلال، اور وہ حجرے سے کہتی محمد، تو فرمایا میں تو نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا تھا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو بھائی نماز؟ کبھی سوچا ہے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں ہماری حالت اس لیے زیادہ خراب ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے وہ ہم بھول گئے ہیں، اور جو ضرورتیں ہیں اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں بات میں۔ یہ جلسے کا مقصد کیا ہے آپ سب کا یہاں آنا؟ تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، سنیں اور سنیں۔ یہی مقصد ہے نا جی؟ بولو، یہی مقصد ہے نا؟ اگر یہ ٹینٹ نہ لگاتے تو یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں تب بھی میں کہہ سکتا تھا نہیں؟ ارے بولو بھائی، کہہ سکتے تھے۔ اچھا اگر یہ صوفہ نہیں رکھتے تو اگر میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کرتا تو ہو جاتی؟ ارے بولو بھائی، بولتے ہی نہیں۔ مرغا کھایا نا گوشت؟ ابھی ہم لوگ مسجد میں ہماری بہنوں کے ساتھ جب کتاب تھا اثر میں، تب بھی میں کہہ کے ہٹا کہ مسلمانوں نے اتنا گوشت کھایا، اتنا گوشت کھایا کہ ہمارا نام ہی گوشت والا رکھ دیا تم سب۔ غیر مسلم یہی سمجھنے لگے کہ جو گوشت کھاتا ہے وہی مسلمان۔ اگر یہ اسٹیج بھی نہیں لگاتے، ہم سب مولوی نیچے بیٹھ جاتے، تب بھی یہی بات ہوتی؟ بولتے نہیں یار۔ پروفیشنل جلسہ نہیں ہو رہا ہے یہ۔ پروفیشنل جلسہ سمجھتے ہو؟ ایک رسم ادا کرنی ہوتی ہے، بس دو چار جنے آئے، تم نے اپنی کہی، ہم نے اپنی کہی۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو پہچاننا ہے، اس مقصد کو پہچاننا ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں، اور دنیا پیاسی ہے اس کی۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب مسلک کھیلتے رہتے ہو، جو لوگ ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کر کے، ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے نا؟
میں تو سمجھا تھا مفتی برہان صاحب ہی مفتی ہیں، تو سارے مفتی ماشاءاللہ۔ مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ پتہ ہے آپ کو، مطلب جو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کر کے، ان کی نماز بھی، اور بولو یار زور سے، اگر آپ بولیں گے تو میں 15 منٹ اور بات کروں گا، آپ اگر چپ ہو جائیں گے تو پھر السلام علیکم۔ جو ایسے کر کے ان کی نماز ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہاں نیت باندھے اس کی، اور اگر کوئی یہاں نیت باندھے، اور اگر کوئی ناک پر نیت باندھے، بولو بھائی ہو جاتی ہے نا۔ اب اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو ضرورتیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے چل سکتی ہیں، ان ضرورتوں کے اوپر تو ہم لڑ رہے ہیں، اور جو مقصد نماز ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ کیا نام بتایا تھا؟ عمار ارباز۔ نماز کیوں پڑھتے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ نواز نے کہا نماز فرض ہے، صحیح بات۔ آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں جی؟ آپ بتا دو کیوں؟ شرم کی بات نہیں یار، یہ باقیوں کا بھی یہی حال ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے۔ آپ کیوں پڑھتے ہو بیٹا نماز؟ فرض ہے۔ آپ پر بھی فرض ہے۔ آپ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی سے ہاں بھائی تم، ہاں تم پر بھی فرض ہے۔ ہاں اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کم چینی ڈالنے کے چکر میں اسلام سے کتنا دور آ گئے، کتنا دور آ گئے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سارے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن نے نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں کہا، قرآن پاک نے نماز کو قائم کرنے کی بات کی۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے؟ قرآن پاک میں ایسا ذکر کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، ہمیں فرصت نہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہوئی کیوں۔ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو اسلام کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اسلام کا مقصد پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی، عیسائی بھائی پوچھنے آ جائے اسلام کا مقصد کیا ہے، بولے رکو پہلے مفتی صاحب کو بلا کے لائے گا۔ جس نبی نے 2 لفظوں میں کائنات کو اپنا دین پہنچایا ہو، اس دین کو ماننے والے لوگ، اس دین میں فتوے دینے والے لوگ، اس دین میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگوں کو نہ اب یہ یاد ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، نہ اب یہ یاد ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ سنو پہلے اسلام کا مقصد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ کو آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اپنے دوست ابو بکر کو کہا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب بلال کو پتہ لگا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ ہم ساتھ ہیں۔ اور جب سارے رشتہ دار اکٹھے کیے، ان کو دعوت کھلائی، ان کو بہترین کھانا کھلایا، اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا ساتھ دو۔ سب کو سانپ سوکھ گیا، لیکن سب سے پیچھے ایک بچہ تھا 12-13 سال کا، وہ اٹھا، اپنے پیر پنجوں کے بل اوپر اٹھائے، دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے، اور وہاں سے آواز ماری لبیک یا رسول اللہ۔ کون ہے وہ؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اب جب یہ 4-5 لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا نا، یہ جس طرح مولوی اسماعیل بوگل سے پوچھا بھی کس کو بلا رہے جلسے میں، یہ بولا ان کو بلائیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے
کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ایک رب کی عبادت کرو، ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ہم نے آپ کو نبی مان لیا، لیکن ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، حج فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جو آپ کا دامن تھاما ہے اب کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا تھا کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کرے گا۔ اسلام کا مقصد ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا، گورے اور کالے کے فرق کو ختم کرنا، امیر اور غریب۔ اسی سے تو متاثر ہو کے علامہ اقبال نے کہا نا کہ دی اذانیں کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سمجھ نہیں آیا کہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے کیا سوچا صرف یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیں، فجر کی نماز اہمیت رکھتی ہے، فرض ہے، ظہر کی نماز اہمیت رکھتی ہے، فرض ہے، عصر کی نماز اہمیت رکھتی ہے، فرض ہے، مغرب کی نماز اہمیت رکھتی ہے، فرض ہے، عشاء کی نماز اہمیت رکھتی ہے، فرض ہے، لیکن ان 5 نمازوں سے طاقتور نماز تہجد کی نماز ہے، جو فرض نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ، تہجد کی نماز کے لیے امام کی ضرورت ہے؟ وہ بولو، اذان چاہیے، مسجد تک جانا ہے؟ نہیں، تو پھر مسجد کیوں بنائی گئی؟ یہ کہیں مولوی اسماعیل کو بعد میں پکڑ نہ لگی، مولوی ابھی سے سوال پوچھتا ہے، مسجد کیوں بنائی؟ عبادت کے لیے۔ یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ جی، عبادت کے لیے، آپ بتاؤ، عبادت کے لیے، تو بتاؤ بھائی، عبادت کے لیے، تم بھائی خدا کو یاد کرنا۔ اگر یہی حالت رہی تو ہم لوگ اسلام سے دور چلے جائیں گے۔ یہ جو میں معاملات پہ آپ پہ بات کر رہا ہوں، یہ سنگین باتیں، یہ وہ والے مسئلے فتوے نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں جس سے آپ ایک دوسرے کی بے عزتی کر سکیں، یہ وہ باتیں جو اسلام کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں آیت ہے، حافظ صاحب کیا ہے وہ؟ ان الصلاۃ، کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اس لیے نماز تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی اور اچھی باتیں شروع کر دو۔ تم تو کہتے ہو کہ فرض کی گئی ہے، فرض کیوں کی گئی اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ نماز کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھے، ٹھگی بھی مارے، نماز بھی پڑھے، چوری بھی کرے، نماز بھی پڑھے، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ بھی ڈالے، نماز بھی پڑھے، ماں باپ کو گالی بھی دے، یہ کس بیوقوف نے سمجھایا کہ یہ نماز ہو رہی ہے؟ پھر پنجابی میں ایک شعر سناتا ہوں، ہمارا بلہ ہے نا ایک، بلے شاہ کا نام سنا نہیں؟ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو، مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو، کیتی جاننے ہو، مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، خرافات بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، زنا بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، چوری بھی کرتے ہو۔ یہ کس نے کہا کہ یہ نماز ہو رہی ہے؟ نماز وہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز وہی ہے جو بندے کو برائیوں سے روکتی ہو۔ میاں صاحب اس دل سے پوچھو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب نماز ہو نہیں رہی، ہو نہیں رہی ہے یہ نماز۔ یہ نماز کیوں بنائی پتہ ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو کہا نا
کہ تیری امت ایسی امت ہوگی جو کائنات میں دین پھیلائے گی، ہر رنگ میں، ہر نسل میں۔ یہ اسلام جو آج پوری دنیا میں ہر رنگ اور نسل میں ایسے تھوڑی پہنچا، رسول اللہ نے آئیڈیل مسلمان بنا دیے۔ مسلمانوں کو آئیڈیل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نمازی ہوں، کیونکہ نماز فرق پیدا کرتی ہے دیندار میں اور بے ایمان میں، ٹھگ میں اور ایماندار میں۔ اب ہم پوری کائنات میں کیوں پہنچے؟ کیونکہ نماز نے ہمیں پریکٹیکلی دیندار بنایا۔ کیا بنایا جی؟ صرف نماز سجدے کا نام نہیں ہے، نماز اتفاق کا نام ہے، نماز قیادت کا نام ہے، نماز صفوں میں درستگی کا نام ہے، نماز دکھ درد کو بانٹنے کا نام ہے، نماز شفقت کا نام ہے۔ قرآن نے نہیں کہا، حافظ صاحب وہ کون سی آیت ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فبئی، بولنا فبئی۔ ارے کن نمازیوں کی پٹائی کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ میں تو حیران کر رہا، ارے قرآن شریف میں نمازیوں کی پٹائی کی بات؟ یہ کن نمازیوں کو کہا کہ تمہاری نماز تمہارے منہ پہ ماریں گے؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہو، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، نماز بھی پڑھتے ہو، یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہو، راستے سے پتھر نہیں ہٹاتے، نماز بھی پڑھتے ہو، ماں کے پیر نہیں دباتے، نماز بھی پڑھتے ہو، حرام مال گھر پہ لے کے جاتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہو۔ تو فرمایا ایسے نمازیوں کی تو پٹائی ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا تو پتہ نہیں بس 5 ٹائم اللہ اکبر، اس لیے نہیں بنائی، اس لیے بنائی کہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، پھر یہ دونوں ہاتھوں سے اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، دل سے خوف نکال کے باہر پھینکتے ہیں، پھر نیت باندھتے ہیں۔ نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ ہی نہیں نماز پڑھ کیوں رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی تو مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یقین کر لیجئے کہ نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور اچھی طرح نماز کو ادا کریں، اور اچھی طرح نماز پڑھیں۔ اور اچھی طرح نماز کیسے؟ وہ نماز ایسے کہ جب نماز پڑھ کے ہم باہر نکلیں، کسی کی بیٹی پر نگاہ پڑ جائے تو اپنی آنکھیں جھکا لیں، جیب میں زیادہ پیسے ہوں، سکے بھائی کے گھر میں فاقہ ہو تو چپکے سے جا کے اس کے دروازے کے نیچے ایک لفافہ رقم کا پھینک کے آ جائے۔ اچھی نماز ایسے کہ ہمیں اللہ نے مالدار بنایا ہو، ہمارا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ پریشانی کے دن گزارتا ہو تو ہم خاموشی سے جائیں، اس کی عزت نفس رکھتے ہوئے اس کو پیسے دے کے آ جائیں۔ پوری دنیا میں لوگ ایمان میں کیوں آئے پتہ ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں لوگ ایمان میں کیوں آئے؟ افریقہ میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، ٹوکیو میں جاؤ، ہر رنگ اور نسل کے مسلمان کیوں آئے پتہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑ لی تھی انسانوں کی۔ دکھتی رگ کیا ہے؟ فرمایا نا جو کلمہ پڑھ چکا ہے اس پہ لازم ہے سب کو برابری کا درجہ۔ کیا دے گی سب کو برابری کا؟ تو یہ نماز سے سیکھتے نہیں ہو یار؟ جب امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مؤذن تکبیر کہتا ہے، جب نیت باندھ لیتے ہیں اگر ٹرسٹی صاحب دیر سے آئیں گے تو کہاں نماز پڑھیں گے؟ اور بولو کہاں پڑھیں گے؟ پیچھے۔ نماز کی یہ خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اگر اور دیر سے آئے تو کہاں؟ اور پیچھے۔ اور اگر زیادہ دیر سے جمعے میں آئے تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری وہاں نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی قائم کردہ نماز ہے۔ کوئی بھی چودھری کسی کے کندھے کو پھلانگ کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مسجد کیوں بنائی؟ یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا مسجد بناؤ۔ یا رسول اللہ کیوں بنائے؟ فرمایا نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔
نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، مسجد کیوں بنائی؟ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے۔ یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں گے نا۔ یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو، ساتھ والے نمازی کا اس کو پتہ نہ ہو، جماعت کی نماز اس لیے بنائی تھی عبد الرحمن بیمار ہو جائے، محمد کو کوئی تکلیف ہو، جنید کو کوئی تکلیف ہو تو شام کو اسماعیل بھائی اس کے گھر پہنچ جائے۔ کیا بات ہے میرے بھائی، اب تو نمازیوں کو جماعت کا مقصد ہی نہیں پتا، جماعت کے معنی نہیں پتا، جماعت قائم کیوں کی گئی، امام آگے کیوں کھڑا کیا، امام کی جگہ شورا نہیں لگا دیتے، امام کی جگہ 4 لوگوں کی کمیٹی نہیں بنا دیتے، ایک بولتا رکوع میں جائیں گے، دوسرا بولتا سجدہ کریں گے۔ امام اس لیے لگایا تاکہ آپ ایک امیر کے تحت متفق ہو۔ کہا نا علامہ اقبال نے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ نماز کا مقصد نہیں پتا، جماعت کا مقصد نہیں پتا، یہ مسجد بنائی ہے۔ اب بتاؤ سچی سچی، کیا تمہاری مسجد میں یتیموں کے لیے کھانا ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں کسی مسکین کے لیے چھت ہے؟ کیا آپ کی مسجد کے پاس کسی مسافر کے لیے کرایہ موجود ہے؟ کیا آپ کی مسجد کے پاس کسی ننگوں کے لیے کپڑے موجود ہیں؟ ارے رسول اللہ کی مسجد میں جاؤ، پڑھو امام بخاری کو، لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، نبی علیہ السلام فاقے سے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے، لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، نبی علیہ السلام نے سواری دی۔ تم تو بولتے ہو صرف 5 وقت کی نماز کی مسجد ہے۔ اور متولی صاحب، آپ ہی کی مسجد کو نہیں کہہ رہا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بنا نماز کے آ کے ابھی مسجد میں بیٹھ جائے، سخت گرمی ہو، تو پیچھے سے متولی آ جائے گا، پنکھا نہیں چلے گا بنا نماز کے۔ مسجد ماں کا درجہ رکھتی ہے انسانوں کے، جن کا دکھ درد ہو وہ آئے، جن کو تکلیف ہو وہ آئے مسجد تک۔ مسجد میں ان لوگوں کو اللہ نے خدمت دی ہے جو درد مند مسلمان ہیں، جن کے دل میں قوم کا، ملت کا، ملک کا، سماج کا درد ہے، جو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کو اینک لگا کے ہندو مسلم سکھ عیسائی سمجھ کر نہیں دیکھتے۔ مسجد میں ان لوگوں کو خدمت دی گئی ہے جو اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس دروازے پر آنے والا مہمان اللہ کا مہمان ہے۔ اسلام کو پہچان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہچان لیں۔ ہمارے میں خرابی یہ ہے کہ ہم فروعی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کے خلاف طنز بازی کرتے ہیں، فروعی مسائل کو لے کے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں۔ فروعی مسائل کی درستگی کا اختیار آپ کو ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا گیا، فروعی مسائل کی درستگی کا اختیار ائمہ کو دیا گیا، وہ بھی مسجد کے ممبر سے جمعے کے دن بیٹھ کے کہیں گے، امت کو سمجھائیں گے، بیماریاں سمجھائیں گے، تکلیفیں سمجھائیں گے، گناہوں پر توجہ دلوائیں گے، منکرات پر توجہ دلوائیں گے، مسلک کے اوپر قائم رکھیں گے۔ آپ کو ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا کہ گلی محلوں میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے پھر، وہ اللہ نے ایسا اختیار آپ کو نہیں دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا، کسی ماں نے کوئی ایسی بیٹی نہیں پیدا کی، اور آگے یہاں تک فرمایا اللہ نے مخلوق میں کوئی شے ہی ایسی نہیں بنائی جو بنا عزت والی ہو۔ تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ کون عزت والا ہے کون عزت والا نہیں؟ نبی علیہ السلام غیرت مند نبی ہیں، ہماری غیرت ہی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے جس سے مرضی ہاتھ پھیلا کے مانگ لے، جس کا مرضی جس کے آگے جا کے اپنا سوال دراز کر دے۔ نبی علیہ السلام کی سواری سے تو اگر درہ بھی گر جاتا تھا بذات خود نیچے اتر کے اٹھاتے تھے، کسی کی مدد لینا نبی علیہ السلام پسند نہیں کرتے۔ اسلام کو اس لب و لہجے میں پہچاننا۔ ایک بات چھوٹی سی سمجھ لیجئے، سیمسنگ کے موبائل میں ایپل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، ایپل میں سیمسنگ کا نہیں چل سکتا۔ یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہے۔ کس کا دین ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ اس میں میرا تمہارا مسئلہ نہیں چل سکتا جب تک ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ان کی تابعداری نہیں ہوگی، ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، تب تک ہم اللہ کے قریبی بندے نہیں بن سکتے۔
اب نبی علیہ السلام نے دین کیسے پہنچایا؟ نبی علیہ السلام نے دین کیسے پہنچایا؟ ایک آخری واقعہ سنا کے آپ کو میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے، آپ کو پتا ہوگا، مسواک، جی حضرت مسواک رکھنا سنت ہے۔ تو بولے ایک جنگ میں مسواک کرنی بھول گئے تھے، سب جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، کہاں سے لا کے۔ تو بولے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا جدھر سے آ رہے ہیں یہ چھوٹا ہے اور جدھر نفس کے لیے لڑیں گے وہ بڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام چاہتے کیا ہیں آپ سے یہ سنیے بات۔ اصل اسلام میں نبی علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج پیدا کیا، حکم ہوا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جب بھی آپ سوچیں مثبت سوچیں، جب بھی آپ سوچیں پوزیٹیو سوچیں۔ ایک بندے کو قتل کر دیا نا جنگ میں، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر بھی اس کو مار دیا گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ ہمیں شک ہے، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے تھے؟ پوزیٹیو۔ کیسے سوچتے تھے؟ بولو بھائی کیسے سوچتے تھے؟ پوزیٹیو۔ آپ کیسے سوچتے ہو؟ اگر مولوی نے اچھے کپڑے پہنے تو سوچتے کسی کی مرغی حلال کیا، اگر کسی نے بڑھیا کوٹھی بنا لی، کوئی بڑھیا گاڑی لے آیا تو سوچتے یار ہو سکتا ہے کوئی 2 نمبر کا کام نہ کیا۔ کسی کا بچہ اچھا پڑھ لکھ گیا، نہیں یہ تو بدتمیز ہے۔ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ یہ جو نبی علیہ السلام کا مزاج ہے، اگر امت سے باتیں کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیجئے۔ مسئلے مسائل تو انہوں نے اپنے پاس سے بہت گھڑ لیے ہیں، فتوے تو یہ صبح شام خود ہی دے رہے ہیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ یہ پوری کائنات میں دین اس لیے پہنچا کہ سیدنا بلال کالے ہیں، حبشی ہیں، اور ان کو بیت اللہ سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس دن مسلمان ہوئے ان کو سیدنا ابو بکر کا بھائی بنایا۔ ابو بکر شہزادے ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہیں، لیکن دونوں ایک ہی تھالی کے اندر کھاتے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کیا بھائی کہ ذہنیت کو پوزیٹیو رکھنا سنت ہے۔ کیا رکھنا؟ پوزیٹیو۔ ہمارے یہاں رواج چل پڑا بھارت میں، آپ روز سنتے ہیں نا فرانس میں اتنی مسجدوں کی تعمیر ہوئی، انگلینڈ میں آپ لوگوں تو بتھیرے رشتہ دار ہیں ماشاءاللہ کہ اتنے اسلامی سینٹر بنائے، مدرسہ بنایا، اور یہاں کیا سنتے ہو جو بریلوی دیوبندی آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ کے بندے رسول اللہ کے دین کو پہچانیے، ایک دوسرے کے مسلک کی برائیوں کا کام چھوڑ دیجیے۔ ہمارے تو رواج چل پڑا، لوگ جو ہماری بہروپیے کئی بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ہمیں ہی ڈرانا چاہتے، کوئی بات ہوگی فوراً ڈرانے والا ایک بیان آ جائے گا تاکہ بھائی مسلمانوں کے اندر ڈر بیٹھ جائے۔ اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں خوشخبریاں بانٹنے آیا ہوں، ہم نہ خود ڈریں گے نہ کسی کو ڈرائیں گے۔ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کیسے سوچتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ امت کا گمان اچھا ہو جائے۔ کیسا ہو جائے جی؟ اچھا ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں چھوٹے، انس، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چھوٹی عمر میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے۔ اب بلال اور ابو ہریرہ تو مین خادموں میں سے، یہ انس بھی ساتھ میں لگ گئے۔ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنو، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، جیسے جیسے پروان چڑھنے لگے، بڑے ہونے لگے،
فرماتے ہیں میرے دل میں ایک دن خیال آیا انس یہ کریم رسول اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، لوگوں سے بھی اتنی محبت، چرندوں پرندوں سے محبت، جانوروں سے محبت، درختوں سے محبت، ہواؤں سے محبت، ارے یہ تو اتنا پیار کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انس کوئی ایسی پلاننگ بناؤ، کوئی ایسا ارادہ بناؤ، کچھ ایسا وقت کریٹ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے اور وہ تمہارے ایک آدھی چپت، تو پھر ساری دنیا کہے گی کہ ہم سے رسول اللہ پیار کرتے تھے، اکیلا انس کہے گا فخر سے کہ میں نے رسول اللہ کی مار بھی کھائی ہے۔ فرمایا بس میرا یہ تھا، منفرد بننا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو منفرد رکھنا چاہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ فرمایا میں چاہتا تھا کہ میں اس نام سے پہچانا چاہوں، بھئی انس نے ایک دو مکے بھی کھائے ہیں، چپت کھائی ہے انس نے۔ پلاننگ کرتا رہا تو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہی نہیں ہوتے تھے، غصہ ہی نہیں آتا تھا، نبی علیہ السلام کو غصہ نہیں آتا تھا۔ تو فرماتے ایک دن اچانک ایسا ہوا، آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، روزانہ ودیش سے رسول اللہ سے لوگ ملنے آتے تھے، پتہ ہے یہ بات؟ روزانہ باہر کے ملکوں سے نبی علیہ السلام کو لوگ ملنے جاتے تھے، روز وفد آتے تھے الگ الگ ملکوں سے نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے۔ اب فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت ایک وفد آیا، ابو ہریرہ اور بلال دونوں کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، اکیلا میں ہی وہاں پر موجود تھا۔ جب وفد آ کے بیٹھا، بات شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے مجھے کہا انس بھاگ کے بازار سے ناشتہ لاؤ۔ فرماتے جب میں ناشتہ لینے گیا نا، اب میرے دل نے کہا انس آج موقع ہے، اگر تو ناشتہ نہ لے کے جائے تو آج ہو سکتا ہے کہ تیری پٹائی ہو جائے، آج ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ مدرسے میں پڑھے نہیں بھائی؟ اب بولو پڑھے کہ نہیں پڑھے ہو؟ چھوٹے ہوتے مسجد میں پڑھے؟ آپ کو تو پتا کوئی مولوی پٹائی کرنے لگے تو پھر اب انس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جب بات آ گئی تو میں نے سامان نہیں خریدا، تھیلا وہیں رکھا زمین پہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور میں اس لمحے کے انتظار میں ہوں کہ نبی علیہ السلام مجھے بلوائیں گے، کوئی پکڑنے کے لیے آئے گا، پھر ایک آدھی لگے گی کہ مہمان آئے ہوئے تھے باہر سے اور تو نے یہ کیا کر دیا، اتنی دیر لگا دی۔ فرماتے جب کافی وقت گزر گیا میں اس راستے کو دیکھتا ہوں جدھر سے مسجد نبوی سے جو راستہ آتا ہے، تو فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ تشریف فرما رہے ہیں، خود تشریف لا رہے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ فرمایا میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ لے بھی انس بات بن گئی، آج تو بازار میں بٹنا ہے تمہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تیز تیز قدم اٹھایا، میں بھی رسول اللہ کی طرف جب بڑھا، فرمایا قریب آ کے نا نبی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا میرے بیٹے انس گر تو نہیں گئے تھے آپ کے چوٹ تو نہیں لگ گئی، کسی نے آپ کو مارا تو نہیں؟ میں نے کہا اتنی دیر ہو گئی، بچہ کہاں رہ گیا؟ فرمایا میں رسول اللہ سے زیادہ رویا، اور اس حد تک رویا کہ میرے دل نے کہا کہ انس یہ وہ کریم رسول ہیں جو برائی میں سے اچھائی کو نکال کے باہر لے آتے ہیں۔ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، آپ لوگوں میں دہشت ڈالتے ہیں، آپ دوسری قوموں کے متعلق کیا غلط میسج کرتے ہیں؟ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ آپ ایسے سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو آپ جب اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دیکھ کے کہتے ہو بہت کمزور لگ رہے ہو، اگلے کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اگلی بات آپ اس کو یہ کہتے ہو اوہو میرے تایا بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کو رسول اللہ نے کون سا دین دیا ہے، آپ کس کے وارث ہیں؟ بالکل بساط الٹی کی ہوئی ہے آپ نے۔ وہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے امت کو حکم دیتے ہیں کہ جو بھی میرا امتی سوچے گا پوزیٹیو سوچے گا۔ کیسے سوچے گا جی؟ پوزیٹیو سوچے گا، ایسے سوچے گا کہ حالات اگر بدترین ہیں،
کوئی کاروباری ہے مثال کے طور پر، حالات بدترین آ گئے، سب کچھ لٹ گیا، لیکن وہ یہ سوچتا ہے، یقین کرتا ہے اس بات پر کہ میں نے دوبارہ کامیاب ہونا ہے، پھر اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ نے کیونکہ پازیٹیو سوچنے کے لیے کہا، اب کیونکہ یہ پازیٹیو سوچنے پر آ گیا، اللہ نے ساری طاقتیں اس کی طرف لگا دی، اس کو دوبارہ طاقت میں آنا ہے۔ اگر کسی کینسر کے مریض نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی طاقت کے ساتھ ٹھیک ہونا ہے، مجھے یہ بیماری اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، تو پوری شفا کی طاقتیں اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ ہوں گی اور اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کوئی کیلا بیچنے والا کہے نا میں نے بلڈر بننا ہے، اور وہ ارادہ پختہ کر لے، تو اس نے بننا ہے 5-10 سال میں۔ اور پھر اگر کوئی بہت بڑا بیپاری، بہت بڑا آدمی سوچے نہیں میرا تو کام تمام ہو گیا، اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں، پھر اس کا کام تمام ہی ہو جانا ہے، پھر اسے بچانے والا ہے نہیں کوئی۔ یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا، حکم دیا اپنے صحابہ کو، تم نے کیا اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا؟ فرمایا نہیں، جس کے متعلق بھی رائے قائم کرو تو کیسی رائے قائم کرو جی؟ اچھی رائے قائم کیجئے۔ ملک کے حالات میں بہت سارے مولوی، بہت سارے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے لوگ پوری ہماری رائے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی رائے رکھیے، اپنے متعلق بھی اچھی، اپنے پڑوسیوں کے متعلق بھی اچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے پڑوسی کے ساتھ رحم دل نہیں ہے تو ایمان والا نہیں۔ اب پڑوسی تو ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کے بندے پڑوسی، چاہے ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، دلت بھائی ہو، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا معاملہ تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں جیسا ہونا چاہیے، تو پھر بھائیوں جیسا ہی ہونا چاہیے۔ ذہن نشین کر لیجئے ان باتوں کو، کر لیں گے انشاءاللہ۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ برائیوں کو ہم نے شکست دینی۔ کس کو شکست دینی جی؟ اچھا بندہ بننا ہے، اچھا بندہ بننا ہے۔ بنیں گے اچھا انشاءاللہ؟ تو اچھا کون ہوتا ہے؟ قرآن نے پھر ایک جگہ کہا کہ نماز پڑھنے والے متقی ہوتے ہیں۔ بھائی متقی کون ہوتا ہے جی؟ متقی کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے متقی کی تعریف؟ وہ کہتے ہیں یار جو اچھا بندہ ہو وہ متقی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں متقی وہ ہوتا ہے جس کو پورا محلے والے بولے اچھا ہے، شہر والے بولے اچھا ہے، اور ابا بولے کہ نہیں بے ایمان ہے، امی بولے نہیں حرام خور ہے، بیوی بولے ٹھگ ہے یہ، بچے بولے ظالم ہے، پڑوسی بولے بدتمیز ہے۔ یہ 5 بندے جب تک نہیں بولے کہ آپ اچھے ہو تو آپ اچھے نہیں۔ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو متقی بننے کے لیے ضروری ہے ماں باپ سے اطاعت، بیوی سے محبت، بیوی کے لیے ضروری ہے شوہر کی اطاعت، اپنے بچوں سے پیار، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ درست ہو۔ یہ 5 لوگوں کا ہو جائے تو پھر آپ دنیا کو سمجھاتے پھریے۔ جب تک یہ 5 لوگ راضی نہیں تو ہم متقی بننے والے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ پازیٹیو سوچنے کی۔ سوچیں گے پازیٹیو انشاءاللہ، سوچیں گے پازیٹیو۔ نیگیٹو سوچنے کا نقصان دیکھو، نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے آپ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں، مسجد میں آپ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، محلے میں ایک دوسرے کو آپ نفرت سے دیکھ سکتے ہیں، خاندان میں ایک دسترخوان پہ آپ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور کسی کو اپنا بڑا صرف یہ آپ سوچتے ہیں چھوٹی سی بیماری نہیں۔ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں اپنے بھائیوں کے متعلق، ماں باپ کے متعلق، دوستوں کے متعلق، یاروں کے متعلق، غیر مسلم پڑوسیوں کے متعلق اچھا سوچیں۔ اگر آپ اچھا سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اپنی ذہنیت کو مثبت کریں گے جی مثبت انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کو پڑھنا ہے، سیرت کو پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟
سیرت کو خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے علماء سے پڑھیے. مساجد میں بھی رواج پیدا کیجئے کہ ہم نے اپنے نبی کی صبح دیکھنی ہے، شام دیکھنی ہے، دوپہر دیکھنی ہے، اٹھنا دیکھنا ہے، بیٹھنا دیکھنا ہے، چلنا دیکھنا ہے، گفتگو دیکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پڑھیں گے، اگر آپ نے رسول اللہ کو پڑھ لیا تو بس سارا قرآن بھی سمجھ آ جائے گا، مسئلے مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں گے، عزت دنیا میں بھی مل جائے گی اور کریں گے انشاءاللہ. دعا کیجئے. وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بھائی سکون رکھے. لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان فاروق بھائی پاٹوک پھول سے حضرت کا استقبال کریں گے. اس کے ساتھ بھائی دعا باقی ہے. سکون سے بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں بھائی، سکون سے بیٹھے. دعا باقی ہے. بھائی حضرت نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام مصروفیات کو، مشغولیات کو چھوڑتے ہوئے حضرت کا ہم تہہ دل سے شکرانہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، اطراف سے آئے ہوئے علماء اکرام اور دیگر تمام حضرات کا شکرانہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور بھائی بہت سارے حضرات کے دعا کی درخواست ہیں. اب تمام کے نام لینے میں بہت دیری ہو جا رہی ہے، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. اور حضرت کو کھانا بھی باقی ہے، حضرت کو فوراً واپس ہونا ہے، اس لیے حضرت یہاں سے سلام کر دے. آپ سلام کا جواب دے دو اور پھر راستے میں حضرت کو کوئی پریشان نہ کرے. حضرت کو جلدی سے روانہ ہونا. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. بہت چھوٹی سی دعا کروائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کے اوپر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما. الہ العالمین پورے بھارت پر اپنا فضل فرما. سنجیلی میں موجود ہیں، اے مولا کریم اس قصبے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب پہ اپنی رحمتوں عطا فرما، کرم فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں اہل اسلام کو فتح اور کامرانی عطا فرما. الہ العالمین اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما. الہ العالمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور اس مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کی جو جائز تمنائیں ہیں سب کو پورا فرما دے. آس پاس رہنے والوں کے اوپر بھی اپنا کرم فرما دے. اے مولا کریم ہم گنہگار بندے ہیں، جو چیز مانگنے سے رہ گئی وہ عطا فرما دے. یا اللہ جن چیزوں کا سوال خیر کی چیزوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے مطابق حکم ہوا وہ ساری عطا فرما، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی ان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گجرات میں آنا ہوا ہے، پورے گجرات پر اپنا فضل فرما، پیار محبت آپسی بھائی چارہ عطا فرما، ایک دوسرے کو پیار سے سکون سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. کاروبار میں بھی برکت عطا فرما. یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے مولا کریم یہ مختصر ترین دعائیں ہیں، الہ العالمین ان کو آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صدقے قبول فرما لیجیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین. السلام علیکم.